ساتھ ہیں سابقہ پولیس آفیسر جناب چیمہ صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم چیمہ صاحب. چیمہ صاحب, یہ اب رینجر کے حوالے کیا جا رہا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ پولیس سے یہ مینیجبل نہیں تھا؟ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے, اور کہاں پہ ایسی کوتاہی ہوئی ہے کہ اس ایشو کو جس پہ ہم سارے یکجا ہیں, ہمارا موقف ایک ہی ہے, تو اس پہ ہم کیوں نہیں کنسنسس کر پا رہے ہو؟ اپنے ملک میں ہم بدامنی پھیل رہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اصل حقائق جو ہیں وہ تو ظاہر ہے میرے پاس نہیں ہے کہ کس چیز کے پیش نظر انہوں نے رینجرز کو بلایا ہے. اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو میں ذاتی طور پر رینجرز کو بلانے کے حق میں نہیں ہوں. میں اس سلسلے میں کئی بار لکھ چکا ہوں اپنے کالموں میں کہ دیکھیں, جس طرح یہاں میں لاہور میں بھی رہا, کس زمانے میں یہ تھا کہ آپریشن یا بڑے رسکی ریڈز کے لیے ہمیں فورس جو ہے تھانوں سے بلانی پڑتی تھی. کبھی ملتی تھی, کبھی گاڑی خراب ہے, کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, اس کے لیے پھر ایلیٹ فورس بنائی گئی. اب ہر جگہ پنجاب کے ہر ضلع میں ایلیٹ فورس ہر وقت تیار ہوتی ہے, اور وہ دے آر ہائیلی ٹرینڈ. اسی طرح وائلنٹ کراؤڈ سے نپٹنے کے لیے بڑی ہائیلی ٹرینڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریننگ دی جانی چاہیے, اور اس کے لیے علیحدہ فورس بنانی چاہیے. میں اس سلسلے میں لکھ بھی چکا ہوں تاکہ کبھی وہ تھانوں سے پکڑ دگڑ کر رہے ہیں, ادھر سے منگوا رہے ہیں, ایسی فورس ہو. کیونکہ یہاں دیکھیں, مجھے ابھی کسی نے بھیجا ہے, بڑا ہی دکھ ہوا ہے. قصور کا ایک ای ایس آئی, اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ گود میں ہے, ای ایس آئی, اور وہ فائرنگ سے بیچارہ شہید ہو گیا ہے. اسی طرح کوئی کانسٹیبل شہید ہو گیا ہے. تو کتنے دکھ کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ فورس, میں سمجھتا ہوں پولیس بالکل اگر اس کو پراپر ٹریننگ دی جائے تو وہ نپٹ سکتی ہے, مگر شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ گورنمنٹ پوری طرح کھڑی ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک طرف تو ان کو آگے کرے, وہ بیچارے جانے دیں, اور دوسرے دن اعلان ہو جائے کہ ہم نے سب کے مقدمات بھی واپس لے لیے ہیں, سب کو رہا بھی کر دیا ہے. تو اچھا چیمہ صاحب, گزارش ہے کہ آپ نے لاہور جیسے شہر میں سرف کیا, مجھے جانتا ہوں ان دنوں حالات بھی ٹف تھے. کیا جب آئی جی پنجاب کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ 2 مہینے بعد اس کی ٹرانسفر ہو جائے گی, ڈی پی او کو یہ پتا نہ ہو کہ سی ایم سے کس بات پہ ناراض ہو جائے گا, تو مورال کیسے پولیس کا بلند ہوگا؟ مجھے رہنمائی فرمائیں. نہیں, آپ نے بالکل درست کہا. آپ حقائق سے پوری طرح باخبر ہیں, اور بہت سے لوگوں سے زیادہ باخبر ہیں. بالکل آپ نے درست نشاندہی کی, اور یہ ساری چیزیں ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو واقعی پولیس کو بہت زیادہ حوصلہ شکنی کا باعث بن رہے ہیں, ڈی مورلائز کر رہے ہیں. اور میں جانتا ہوں پولیس افسروں کو, جن سے بھی بات کرتی ہیں, وہ بہت ہی ان کا مورال از ایٹ دی لوئسٹ ایب. تو اس کے ساتھ اگر حکومت کھڑی ہو, دیکھیں الیکشنوں میں فوج کا ایک آدمی پولنگ اسٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہے, کسی کی بدماشی کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا وہ فزیکلی پولیس والے سے تکڑا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. صرف یہ ہے کہ اس کا پورا ادارہ اور سپاہی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اگر پورا ادارہ مینس پوری حکومت آپ اپنے پولیس کے سپاہی کے ساتھ کھڑی ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر قسم کے چیلنجز سے وہ نبرد آزما ہو سکتے ہیں, نپٹ سکتے ہیں. صرف ٹریننگ وہ ڈیفینیٹلی میں کہوں گا کہ وہ کمی ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں, 2 بہت بڑی کمیاں ہیں. یہ تھانہ ابھی تک ٹھیک نہیں کر سکے, اور کراؤڈ کنٹرول کے لیے پراپر فورس جو ٹرینڈ ہو. اچھا چیمہ صاحب, میں گزارش کرتا ہوں, ایک تو یہ حکومت یہ دعویٰ لے کے آئی تھی ہم اصلاحات کریں گے, آپ کا طویل تجربہ ہے, کیا وہ اصلاحات کر پائے ہیں ابھی تک؟ آپ کی انفارمیشن کے مطابق نہیں. اور دوسرا, جو موجودہ حالات ہیں, آپ گورنمنٹ کو کیسے ایڈوائز کریں کہ کیسے انہیں ٹیکل کرنا چاہیے کہ ہمارے محافظ بھی شہید نہ اور ایمیکیبلی مسئلہ حل ہو جائے؟ دیکھیں, وہ آپ نے بات کی کہ جی پولیس کی ریفارمز کا تو یہ عالم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اب کیا بات کروں کہ بدترین گورننس, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, آپ بڑے باخبر ہیں کہ بدترین گورننس ہے یعنی پچھلے 70-72 سالوں میں. اور ریفارمز نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ جی اہم عہدوں پہ آئی جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایماندار ہے, باضمیر ہے, لیکن ضلعوں میں, بہت سے ضلعوں میں بڑے نہایت بدنام اور کرپٹ لوگ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اسی طرح سول سروس میں ایسے ہی ہے, کرپشن بے انتہا ہے, کوئی وہ نہیں ہے. ہاں, گورنمنٹ کیا کرے؟ دیکھیں, یقین جانے کہ میں نے بھی
سیرت النبی کی بے شمار کتابیں پڑھی ہیں، حال میں بہت کتابیں پڑھنے کا موقع ملا۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں آپ کی ناموس کے لیے، نام کے لیے قربان ہو جائیں، ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ میں نے خود بہت سے علماء سے پوچھا، سب نے کہا جی کسی بھی صورت میں حضور نبی کریم کا تو تھا ہی یہ کہ جی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچے، ان کی تکلیف میں اضافہ ہو۔ رستہ بند کر دینا اتنا ناپسندیدہ فعل تھا حضور کے نزدیک کہ ایک دفعہ کوئی صحابہ جہاد سے واپس آئے، رستے میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے، حضور نے اتنا ناپسند فرمایا کہ ان سے بات تک نہ کی۔ رستے بند کر دینا، لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اور اس کے نتیجے میں کئی لوگ جو ہے وہ وفات پا گئے، بچے بیمار، بوڑھے بیمار، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہنا اور پھر گالیاں بک رہے ہیں، لوگوں کی جائیدادوں کو آگ لگا رہے ہیں، یہ بالکل عشق رسالت۔ چیمہ صاحب میں آپ کے جو جذبات تھے شہداء جو پولیس کے ہوئے ہیں، میرے بھی وہی جذبات ہیں، اور میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں اور ان کے لیے کا بھی احترام کرتا ہوں، مگر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 1.25 لاکھ لوگوں کی یونیفارم ڈسپلن فورس جس کی ٹریننگ ہے اور جس کا بجٹ تقریباً 132 ارب کا ہے اور جو 155 ارب تک چلا جاتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی یہ 2-3 سال سے ہم یہ جو ہو رہے ہیں دھرنے، اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ پولیس کا ہوتا ہے، زخمی بھی ہوتے ہیں بیچارے، شہید بھی ہوتے ہیں، جان بھی دیتے ہیں، میں ان کی قدر کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر میرا سوال ہے مجھے تو شک پڑ رہا ہے ان کی اہلیت پہ یا ان کی ٹریننگ پہ، ویئر وی آر رانگ۔ اور نمبر 2، اگر ہم نے ہر مسئلے کے حل کے لیے رینجر ہی بلانی ہے تو پھر ہم پولیس کر کے ایک دفعہ ہی رینجر لے آئیں۔ تقریباً 1990 سے میرے خیال میں کراچی میں رینجر بیٹھی ہے، وہاں پہ پولیس بھی ہے، تو وائی دین وی ہیو پولیس ان پاکستان؟ فیصل گورنمنٹ مجھے لگانا چاہتی تھی سندھ میں آئی جی، تو مجھے اس وقت بھی کسی صحافی نے پوچھا رینجرز، تو میں نے کہا جی نہیں، رینجرز کے بغیر انشاءاللہ ہم لا اینڈ آرڈر ٹھیک کریں گے۔ میں تو پہلے گزارش کر چکا ہوں، میں ذاتی طور پہ رینجرز بلانے کی قطعاً حق میں نہیں ہوں۔ ایک دفعہ بلائی گئی کراچی سے، نکلی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا دیکھیں ایک خاص پس منظر ہے کہ پولیس پر یہ سیدھی فائرنگ کرتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، لیکن رینجرز تو فوج ہے۔ فوج جب آئی 2014 میں جب دھرنا ہوا، ٹی وی اسٹیشن پہ جب وہ آ گئے فوجی افسران، تو آگے سے کسی نے کوئی ڈنڈا بلند کیا یا کوئی ذرا بھی وائلنس ہوئی، اسی وقت خاموش ہو گئے۔ اچھا چیمہ صاحب، میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب رینجر آتی ہے تو صوبہ سے کتنے پیسے اس کو دیے جاتے ہیں اور وہ کس بجٹ سے جاتے ہیں؟ اس رینجرز کو پیسے جو صوبے کے پیسے جاتے ہیں وہ کس بجٹ سے جاتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ جب بلایا جائے گا تو آئی ایس ڈیوٹی جسے کہتے ہیں کہ اس کا اسپیشل الاؤنس، وہ ظاہر ہے کہ وہ طلب کرتے ہیں اور انہیں پھر وہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے بات کی، میں لکھ بھی چکا ہوں، یہ چند دن پہلے بھی لکھا تھا کہ یورپ میں بھی بڑے وائلنٹ کراؤڈز ہوتے ہیں، ایجیٹیشن ہوتی ہے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پولیس آگے آگے بھاگ رہی ہو یا پولیس والوں کو پکڑ کے کہ وہ ایجیٹیٹر جو تشدد کر رہے ہوں۔ اس میں بالکل میں مانتا ہوں کہ ٹریننگ کی کمی ہے، اور اس میں علیحدہ فورس انہیں ریز کرنی چاہیے لاہور کے لیے یا اور ہر ضلعوں کے لیے، اور جو ہائیلی ٹرینڈ ہو، اسٹیٹ آف دی آرٹ انہیں ٹریننگ دی جائے، اور وہ صرف اسی کام کے لیے ہو، اور جس طرح لیڈ فورس ہر تیار ہوتی ہے آپریشن کے لیے، ریڈ کے لیے، تو یہ کراؤڈ سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہو، مگر ہائیلی ٹرینڈ ہو، اور اس قسم کا بھی کراؤڈ سے۔ میرا آخری چیمہ صاحب نہایت احترام سے آپ کی موجودگی کا فائدہ، کیونکہ بڑے کم افسر ذرا اسٹریٹ فارورڈ بولتے ہیں، ایک ڈی سی بھی ہوتا ہے، کمشنر بھی ہوتا ہے، ہوم سیکٹری بھی ہوتا ہے، پرچے بھی پولیس پہ ہوتے ہیں، سزائیں بھی، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کون نہیں ہے انتظامیہ کا؟ دیکھیں اب میں نہیں جانتا کہ کوئی قوانین میں تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن دنیا بھر میں اب لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروفیشنل پولیس اس کو ہینڈل کرتی ہے۔ یہاں بھی جو قوانین بنے تھے 2002 میں، اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ کنفیوژن دور کرو، ڈویلٹی آف کمانڈ ختم ہو، یہ لا اینڈ آرڈر جو ہے صرف پولیس کرے، اس کے بعد جوڈیشری ہو۔ تو اب جو ہے ان کا میرا خیال ہے کہ
کتابوں میں تو نہیں ہے، قوانین میں تو نہیں ہے، انفارمل سا حکومتوں نے رول رکھا ہوا ہے کہ بھائی میٹنگ جوائنٹ کر لو، وہ دیکھ لو. لیکن اس طرح کے وائلنٹ کراؤڈز میں ہم نے دیکھا ہے، میرا بھی یہی تجربہ ہے 3 دہائیوں سے زیادہ، کہ نہ وہ کبھی کہیں نظر آتے ہیں اور نہ ان کی کوئی اس طرح کی ویلیوبل ان پٹ ہوتی ہے. اچھا مائی لاسٹ کوسچن چیمہ صاحب، مائی لاسٹ کوسچن، آپ نے تو بہت لڑائی لڑی اور ہم آپ کے فین بھی ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، مگر اس پولیس میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے جرائم پیشہ لوگوں کو انڈکٹ کیا گیا اور سی ایم ڈائریکٹلی اپائنٹمنٹ کرتا رہا، ایم این ایز کو کوٹے دیے گئے، پھر یہاں پہ جو ہے شوٹر اور شارپ جو ہے وہ ان کو سیاسی طور پر استعمال کیا گیا، پھر ایسے گروہ ہیں وکلاء میں کہ جن کے ہاتھوں ہمارے بھائی پٹتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، ویسے ان کی تو پولیس ریفارم کیا ہونی ہے جو بنیادیں ہم نے رکھ چھوڑی ہیں اور جو اس ادارے کے ساتھ کر چھوڑا ہے؟ چیمہ صاحب آپ نے دیکھیں، آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ جی وہ وکلاء بھی جو ہے وہ جب اور رول آف لا اسٹیبلش نہیں کر سکے گی تو یہ کیا ہوگا؟ انارکی ہوگی ملک میں، اور کیا ہوگا؟ بہت شکریہ.